اور گھومیں پھریں، سیر اور تفریح کریں، یہ عید کی خوشی یہ نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا انما العید، کہ عید اس کے لیے لمن خاف الوعید، جو وعید کے دن سے ڈرے، اللہ کے وعدے کے دن سے، قیامت کے دن سے جو ڈرے، اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل کے اندر رکھیں، اس کے لیے عید جو ہے وہ خوشی کا پیغام ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں آیا۔ جو انسان اپنی زندگی بغیر کسی مقصد کے گزارتا ہے تو وہ مجنون اور پاگل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی گاڑی پر بیٹھا ہے، سفر کا ارادہ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہاں جانے کا ارادہ ہے اور وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں گاڑی پر بیٹھا ہے، گاڑی چل رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو ایسے آدمی کو انسان پاگل اور مجنون ہی کہے گا کہ جو سفر پہ جا رہا ہے، گاڑی پر بھی بیٹھا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جو انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، تو اس کو بھی پاگل اور مجنون ہی کہیں گے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو انسان کے لیے حقیقی خوشی، مسلمان کے لیے حقیقی خوشی تب ہوتی ہے جب مسلمان کی مغفرت ہوتی ہے، اور جب مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے۔ اور عید الفطر کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بطور فخر یہ پیش کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، مجھے بتاؤ ایک ایسا انسان کہ جس نے پورا ایک مہینہ مزدوری کی ہے، پورا ایک مہینہ مزدوری کی ہے، پورا ایک مہینہ مزدوری کرنے کے بعد اب اس کو اس مزدوری کے بدلے میں کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، ایک آدمی نے جب پورا مہینہ مزدوری کی ہے، پورا مہینہ بعد پانی ہے، تو اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پورے کے پورے مہینے کی مزدوری دے دی جائے۔ دنیا میں بھی ہمارے ہاں یہی قانون اور اصول ہے کہ ایک آدمی کہیں مزدوری کرتا ہے تو اس کو پوری کی پوری اجرت جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ اگر اس کو پوری اجرت نہ ملے تو جن کے پاس وہ کام کرتا ہے وہ ظالم کہلاتے ہیں، اس سے کام لیا لیکن اس کو اجرت اور مزدوری جو ہے وہ پوری نہیں دی۔ تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، پورا مہینہ محنت کی ہے، ان کو پورا کا پورا عمل ملنا چاہیے، پوری کی پوری جزا ان کو ملنی چاہیے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، مجھے اپنے مقام کی قسم کہ میں نے ان لوگوں کی محبت کر دی ہے کہ جنہوں نے پورا مہینہ میری عبادت اور بندگی کے اندر گزارا ہے۔ اور کہتے ہیں فرشتوں سے، فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ آج یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو یہ سارے کے سارے بخشے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی جو ہے عطا فرمائی ہے، اصل عید کی خوشی یہ ہے۔ اور دوسرا، عید کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمان، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہونے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے، مختلف شہروں اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے جب ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس سے اسلام مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ مسلمان متحد ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بتایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی